بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو لاسٹ ٹائم ہم لوگ غزوہ مریسیہ کو ڈسکس کر رہے تھے، کیونکہ غزوہ مریسیہ پلیز اے ویری ویری امپورٹنٹ رول جو ہم آج ڈسکس کریں گے. آج ہم غزوہ مریسیہ سے واپسی کے راستے میں جو سٹوری آف افک ہے اس کو ڈسکس کریں گے. غزوہ مریسیہ جو ہے اس میں اختلاف ہے علماء میں، بعض کہتے ہیں یہ 5، بعض کہتے ہیں 6 ہجری میں ہوا ہے. اس لیے جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو بعض میں آپ کو 5 ہجری میں واقعہ ملتا ہے، بعض میں آپ کو 6 ہجری میں ملتا ہے. اب اس کی وجہ اختلاف یہ ہے کہ 6 ہجری کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں بعض باتیں ایسی آئی ہیں جس کا تعلق پردے کے احکامات سے ہے، اور پردے کے احکامات جو ہیں وہ غزوہ خندق کے بعد کے ہیں، پہلے کے ہیں نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس افک کے واقعے میں بی بی زینب کا ذکر ہے جو حضور کی بحیثیت بیوی کے پکچر میں آتی ہیں، اور یہ شادی بھی غزوہ خندق کے بعد 6 ہجری میں ہوئی. تو ان واقعات کے پیش نظر میجورٹی آف دا علماء کا اس میں یہی کنسنسس ہے کہ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، 5 کا نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو that's why we are discussing it right now before غزوہ خندق. اب مریسیہ سے واپس آتے ہوئے ایک کنویں کے اوپر جب مسلمانوں کا پڑاؤ تھا تو اس کو ہم بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت عمر کا جو غلام تھا جس کا نام تھا جہ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جو غلام تھا اس کا نام تھا سنان، ان دونوں کے آپس میں ڈول ٹکرا گئے. they were trying to pull the water out of the well. اس میں دونوں میں جھگڑا ہو گیا. سنان نے کہا پہلے میں پانی بھروں گا، جہجہ نے کہا پہلے میں پانی بھروں گا. جہجہ نے سنان کو دھکا دے دیا اور دھکا دینے کے بعد سنان کے خون نکلا. He called all the انصار آ گئے. جہجہ نے مہاجرین کو بلا لیا and once again the swords came out against each other. اللہ کے رسول کو جب بات پتہ چلی تو آپ آئے اور آپ نے وہ معاملہ رفع دفع کیا، لیکن آپ نے ایک بڑے لاجیکل ڈیسیژن لیا. آپ نے کہا کہ اس قافلے کو، چونکہ یہ بڑی ایگریشن میں اس وقت، حالانکہ آپ نے بڑی لمبی تقریر ان کے سامنے کی کہ یہ جو نعرے ہیں یہ بدبودار نعرے ہیں. You should stop it. You're brothers. You are not Ansar, Muhajirin, Aus, Khazraj. You know, that's just a way of identification, but not something to stand upon. لیکن آپ نے کہا کہ ان کو ایسا سفر کراؤ کہ یہ تھک جائے، ان کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں دو. صبح چل رہے ہیں، رات چل رہے ہیں، صبح چل رہے ہیں، رات چل رہے ہیں، منیمم آرام دو. یہ تھک کے چور ہو جائیں گے، مدینے پہنچیں گے. It will gonna be, you know, long. Exactly. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم was a very logical thinker. تو اب کیا ہوا کہ راستے کے اندر جب لوگ جا رہے ہیں تو ایک جگہ پہ جب پہنچے تو اب رات میں آپ نے کہا کہ چلو اب نکلیں گے، حالانکہ یہ نکلنے کا وقت ہوتا نہیں تھا. تو جب لوگ نکلنے کی کرتے تھے تو اس وقت پھر لوگ اٹھتے تھے اور پھر واش روم جاتے تھے، رفع حاجت کرتے تھے، so that you know for the rest of the way they don't have to do it. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں دور چلی گئی اور I was a teenager. It was like, you know, شادی کو 5-6 سال ہوئے تھے. She was basically in her mid-teens. کہتی ہے میں بہت ہلکی پھلکی سی تھی کہ میں اونٹ پہ بیٹھی ہوں یا نہ بیٹھی ہوں پتہ بھی نہ چلے. How light I was. اچھا، ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا ابو موئیہبہ. ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جو بی بی عائشہ کا جو بیٹھنے کی کرسی ہوتی تھی وہ 4 آدمیوں کے ساتھ مل کے اس کو اونٹ کے اوپر رکھتے تھے. He was in charge of making sure کہ وہ ٹائی ہو جائے and stuff like that. تو ابو موہبہ جو ہے he was responsible for this job. So بی بی عائشہ کہتی ہے میں چلے گی، میں ٹائم سے فارغ ہو گئی تھی. But when I was coming back, all of a sudden I looked up and I was missing my necklace. اچھا، وہ نیکلس جو ہے وہ یمن کے ایک علاقے کا بنا ہوا تھا اور وہ کوئی زیادہ ایکسپینسو نیکلس نہیں تھا. It was back then علماء کہتے ہیں 12 درہم کا تھا. تو 12 درہم کا وہ نیکلس تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے تو وہی تھا. تو کہتی ہیں کہ میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے جب نکلی تو مجھے کافی دیر ہو گئی. مجھے مل گیا، لیکن جب میں واپس آئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. Everybody was gone. تو اب I was getting worried کہ اب میں کیا کروں، اور رات بھی ہے. تو اب میں نے کہا کہ ادھر ادھر جانے کے بجائے اللہ کے رسول ہمیشہ یہ کرتے تھے
کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر بیوی کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کچھ چاہیے تو نہیں, کیا حال ہے تمہارا. تو جب آپ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو یو کال somebody کہ جاؤ اور مجھے لے کے آؤ. تو میں اس لیے میں نے کہا میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں کیونکہ وہ یہیں آئیں گے, کیونکہ یہی راؤٹ ہے. تو وہ بیٹھ گئیں. اب وہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی. اچھا, پیچھے ایک آدمی آیا تھوڑی دیر کے بعد, ان کا نام تھا صفوان ابن معطا سلمی, یہ انصار میں سے تھے. اچھا, ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ قافلے کے پیچھے آتے تھے, ایٹ لیسٹ ہاف ڈے بعد آتے تھے. ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کی کوئی چیز رہ جائے تو ہی وڈ پک اٹ اپ, اور جب یہ مدینے پہنچے یا جب بھی قافلے سے ملے ان کو وہ چیزیں دے دیں. تو ان کا کام یہ تھا. اچھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اب دیکھیں نا, اللہ کے رسول نے ہر کام بڑی حکمت سے کیا. یہ بندے کی نیند بڑی گہری تھی, یہ اٹھتا ہی نہیں تھا جب تک سورج نہ نکل آئے. آپ نے کہا بھائی اس کو پھر یہی کام دے دو, جب تم اٹھنا آرام سے تو پھر تم آنا, قافلے کے ساتھ نہ ہو تم, یو کم لیٹ. اچھا, اس کی جو بیوی تھی اس نے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, تو یہ عجیب آدمی ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھیں نا, آپ وہ گئی بھی تو کس کے پاس؟ اللہ کے رسول کے پاس, اور آپ تو رحمت ہے. آپ نے کہا کیوں نہیں پڑھتے تم فجر کی نماز؟ کہتے میری نیند اتنی گہری ہے, آنکھ ہی نہیں کھلتی, میں جب اٹھتا ہوں سورج پہ اٹھتا ہوں میں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, جب اٹھا کرو تب پڑھ لیا کرو. سبحان اللہ, جب اٹھا کرو تب پڑھ لیا کرو. تو یہ حضور کی رحمت کے پہلو ہیں, تو وہ یہی کرتے تھے. اچھا, اب دیکھیں نا, اب ہر آدمی کا ایک مینٹل لیول ہوتا ہے. یہ بڑا صالح اور نیک آدمی تھا. صالح اور نیک آدمی کا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندے کو دین میں بڑا علم ہوگا اور آپ اس سے جا کے مسئلے پوچھیں. صالح آدمی تھا, نیک آدمی تھا, نفس پاک تھا. لیکن اب ایپٹیٹیوڈ اور تھنک یہ تھی کہ ایک دن بیوی آ گئی اللہ کے رسول کو, کہتی ہے یہ مجھے مارتا ہے. کہتے کیوں مارتے ہو؟ کہتے یہ مجھے اس لیے مارتا ہے جب میں قرآن پڑھتی ہوں اور اس کا قرآن لے کے پڑھتی ہوں. کہتے ہیں ہاں نا, دیکھیں نا میرے پاس ایک ہی صورت ہے, یہ پڑھ لیتی ہے تو میرا ثواب تو اس کو چلا گیا نا. He knew how to read, but that's how he was thinking. آپ نے کہا دیکھو, قرآن کسی کا بھی ہو, پڑھنے سے پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے, اور جس کا ہوتا ہے جب وہ پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے. تو لیکن یہ کہ بندہ بڑا اچھا تھا, he was a very nice guy, very down to earth guy. تو اب یہ آ گئے. اب صفوان کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ بی بی عائشہ کو پردے کے حکم سے پہلے دیکھا ہوا تھا, اس لیے جب میں نے دیکھا تو میں پہچان گیا یہ تو عائشہ ہے. اچھا, بی بی عائشہ کہتی ہے میں سو رہی تھی. اب صفوان کہتے ہیں میں اب ان کو کیسے اٹھاؤں؟ تو صفوان کہتے ہیں کہ میری زبان سے صرف یہی نکلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سننا تھا کہ بی بی عائشہ اٹھ گئی اور اس کے بعد she started covering herself up. تو یہاں سے علماء نکالتے ہیں مسئلہ کہ یہ پردے کے احکامات کے بعد کا ہے, کیونکہ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا جلباب لیا. اب جلباب جو ہے نا عربی زبان میں, وہ دوپٹے کو نہیں بلکہ اوڑھنی کو کہتے ہیں. وہ دوپٹے سے تھوڑی چھوٹی لینتھ کا کپڑا ہوتا ہے, تو دوپٹہ لمبا ہوتا ہے, اوڑھنی چھوٹی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اپنی اوڑھنی لی اور صفوان سے میں نے اوٹھ لی کہ صفوان مجھے دیکھے نا. تو اب صفوان نے, بی بی عائشہ کہتی ہیں سارا راستہ اس خدا کے بندے نے ایک جملہ نہیں کہا. اونٹ لے کے آیا, میرے پاس لا کے اونٹ بٹھا دیا, اور مجھے اس نے صرف ایک بات کہی, اور اس کا آخری جملہ تھا, اماں اونٹ پہ سوار ہو جاؤ. تو اب اس کے بعد بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ اس نے اونٹ کو بٹھا دیا اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی, اور وہ اللہ کا بندہ لے کے اونٹ چلا. چلتے 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 دوپہر کا وقت جب سخت دھوپ تھی, ہم لشکر میں آ کے مل گئے. اب جب ہم لشکر سے گزر رہے تھے تو اس وقت جو ہے یہ عبداللہ ابن ابی اور یہ سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یار یہ بات بتاؤ, یہ مرد اور یہ عورت ہے کون؟ تو نے کہا یہ مرد جو ہے نا یہ اس کا نام ہے صفوان, اور یہ عورت ہے نا یہ ہے عائشہ. تو اس بدبخت کا دل تو بھرا ہوا تھا, کیونکہ ابھی جہاجہ اور سنان کا جو جھگڑا ہوا تھا اس پہ اس بدبخت نے کہا تھا کہ اچھا مدینے چلتے ہیں, ان کو ہم مدینے سے نکال دیں گے. اور اس نے گالی بھی دی کہ سمن کلبک یاکل کا, کہ اپنے کتے کو کھانا کھلاؤ تاکہ وہ تمہیں ہی کاٹ دے, کہ تم نے ان کو ساری سپورٹ کیا اور یہ اب تمہیں ہی مارتے ہیں. تو اس کا دل بھرا ہوا تھا. اس نے کہا او پتہ ہے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں یہ دونوں کا ملاپ ہو چکا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دونوں مل چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے چونکہ بیٹھا اپنے گینگ میں تھا, بات تو آؤٹ ہوئی نہیں تھی, اب اس نے جو ہے اپنے باپ کو ضبط کیا اور مدینے تک جہاں جہاں رکے موقع پا کے یہ منافقین یہ انجیکٹ کرتے رہے. جب مدینے پہنچے تو اس نے پھر باقاعدہ دعوت میں ادھر ادھر اپنے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی شروع کی, کرتے 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 صحابہ کرام تک بھی یہ بات پہنچ گئی. اور اتنے زیادہ لوگ جب کوئی بات کو پروپیگنڈا کے طور پہ کر رہے ہوں تو بہت سارے لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ اب ہم اس کا جواب دیں نہیں دیں, کیا کریں. They were all in a confused state of mind. اچھا کچھ صحابہ بھی شامل ہو گئے. اچھا ان میں ایک تو بی بی زینب کی جو ہے وہ اپنی بہن تھی, کیونکہ بی بی زینب اور بی بی عائشہ ان دونوں کا آپس میں بالکل برابری کا سوکرے ہیں, ٹکر چلتی تھی. تو اب اس زمن میں جیسے کہ بی بی زینب نے ایک دن بی بی عائشہ سے کہا کہ دیکھو عائشہ, میری شادی تو اللہ نے آسمان سے کی ہے, تمہاری تو شادی تمہارے باپ نے زمین پہ کی ہے. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ میری تو گواہی میرے اللہ نے عرش سے دی ہے, تمہاری گواہی دی ہے اور میری گواہی قرآن میں ہے. تو اس طرح کی ٹکر چکر ہوتی رہتی تھی سوکروں میں. تو اب وہ جو بہن تھی حمنہ بنت جہش, اس نے کہا اب میں عائشہ کو برا کرتی ہوں کہ عائشہ کو طلاق ہو جائے گی تو میری بہن نمبر 1 ہو جائے گی. حالانکہ بہن نے اس کو کچھ نہیں کہا, کسی اللہ کے رسول کی بیوی نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. They all stood away from this whole mess. انہوں نے کام کرنا شروع کیا. ان کے ساتھ ان کے ایک بھائی تھے عبید اللہ ابن جہش, وہ بھی شامل ہو گئے. اچھا یہ دونوں کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کے پھوپھی زاد بھائی, پھوپھی کی لڑکیاں ہیں. بی بی زینب بھی پھوپھی کی لڑکی ہے, حمنہ بھی پھوپھی کی لڑکی ہے, عبید اللہ بھی پھوپھی کا لڑکا ہے. یہ سب پھوپھی کے بچے ہیں, لیکن چونکہ قرابت داری ہے اور پھر وہ دل میں وہ ہے, they are trying to propagate it. اچھا حسان ابن ثابت بھی لپیٹ میں آ گئے. تو یہ 3 لوگ جو تھے یہ اس سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی بات کرنی شروع کر دی کہ ہاں پتہ نہیں واللہ عالم کیا ہوا ہو. اب یہ باتیں حضور تک بھی پہنچ گئیں. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں مدینے آئی تو اللہ کا کرنا کیا ہوا, میں بیمار ہو گئی اور میں گھر میں بند, مجھے پتہ ہی کچھ نہیں. میں اتنی بیمار ہو گئی کہ حضور کو میری ماں کو بلانا پڑا, ام رومان کو, ٹو کم اینڈ ٹیک کیئر آف می. اور میں دیکھتی تھی کہ حضور آتے تو تھے, محبت تو کرتے تھے, لیکن آپ میں وہ لطف نہیں تھا پہلے والا. بس آتے تھے کمرے میں اور پوچھتے تھے کئی فتح کی, میری ماں سے پوچھتے تھے تمہارے مریض کا کیا حال ہے, بس وہ کہتی تھی یہ حال ہے, سن کے چلے جاتے تھے. میں بڑی پریشان کہ یہ کیا بات ہے, حضور میرے ساتھ ایسا کریں. تو اب بی بی عائشہ جو ہے پتہ بھی کچھ نہیں. تو ایک دن بی بی عائشہ کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹی اب تیری طبیعت سنبھل رہی ہے, اب میں اپنے گھر جاتی ہوں, مجھے بھی اپنا گھر بار دیکھنا ہے. وہ اپنے گھر واپس آ گئیں. تو بی بی عائشہ اب بیٹر ہو گئی, لیکن ابھی بھی کچھ نہیں پتا. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں, اب عورتیں دور جگہ جاتی تھی, منسا ایک جگہ تھا, وہاں پہ اللہ کے رسول کی بیویاں جاتی تھیں, وہ کھلا میدان تھا. تو لوگوں کو پتا تھا کہ ازواج مطہرات آتی ہیں اور اس ٹائم پہ آتی ہیں تو no one should go there. تو منسا میں رات میں جاتی تھی. تو وہ ابو بکر کی خالہ زاد بہن تھی ام مستح, ان کے ساتھ جاتی تھی. تو ام مستح کے ساتھ وہ جا رہی تھی کہ ام مستح کا پاؤں پھنسا, ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی. جیسی وہ گری نا, ان کے منہ سے نکلا کہ اللہ مستح کو تباہ و برباد کر دے. یہ چوتھا آدمی تھا مستح, ان کا اپنا بیٹا, جو بھی اس لپیٹ میں آ گیا تھا صحابی ہونے کے باوجود, جو اس تہمت کی لپیٹ میں آ گیا تھا. تو اب بی بی عائشہ کا آپ جملہ سنیں. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ اماں کیا کہتی ہو, انہو بدریون, وہ اصحاب بدر میں سے ہے, تم کچھ کہہ لو, اللہ نے تو جنت کا وعدہ کیا ان کے ساتھ. تو ام مستح نے کہا عائشہ تمہیں نہیں معلوم مستح کیا کرتا پھرتا ہے. اب دیکھیں کزنز ہیں, سیکنڈ کزنز ہیں ایک دوسرے کے. تو وہ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ رشتہ داروں کا عالم یہ ہے کہ ملیں تو جل اٹھیں اور جدا کرو تو دھواں کریں, کسی حال میں کچھ نہیں ہوتے یہ. تو کزن ہے, سیکنڈ کزن ہے. تو کہتی ہیں کہ یہ حال ہوا ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں اور تمہارے اوپر تو یہ الزام لگ گیا. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میری بیماری لوٹ آئی, I came back home and I felt sicker than what I was before. اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے, سنبھل نہیں رہی. ساری رات میں روتی رہی کہ اتنا بڑا الزام,
کوئی شریف آدمی پہ کوئی یہ بھی الزام لگا دے نا تم نے جھوٹ بولا اور اس نے جھوٹ نہ بولا ہو, تو ہی گیٹس ایگریسو. اتنا بڑا الزام. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں میں صبح ہوئی تو میں نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے آپ اجازت دیں, میں اپنے ماں کے گھر جاتی ہوں. تو ان کے لیے تو آنا مشکل ہوگا تو میں ہی چلی جاتی ہوں. تو حضور نے اپنے غلام کے ساتھ بی بی عائشہ کو بھیج دی. اب بی بی عائشہ کہتی ہیں میں گھر آئی اور اپنی ماں سے کہا کہ اماں یہ کیا بات ہے, میں کیا سن رہی ہوں. تو پھر اماں نے بتایا کہ دیکھو بیٹی یہ بات ہوئی ہے. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ پھر اس کو یہ جو لوگ ہوا دے رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں. کہتے دیکھو ہو سکتا ہے تم نمبر 1 بیوی ہو, تمہیں نیچے کرنے کے لیے وہ کچھ کر رہے ہوں. یہ ان کا گیس تھا. حالانکہ علماء کی پوری تحقیق ہے, اس میں کوئی اللہ کے رسول کی بیوی شامل نہیں تھی اس پورے پروسیس میں. they kept quiet. In fact they spoke in favor of Aisha. تو اسی لیے جو ہے ان کا قیاس تھا. اب بی بی عائشہ کہتی ہے مجھ سے تھما نہیں گیا اور میں رو پڑی. The moment I started crying, حضرت ابو بکر جو اوپر کے منزل پہ تھے, ابھی میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, میری ماں نیچے کی منزل پہ تھی, تو he came rushing. اس کو کیا ہوا؟ تو پھر میری اماں نے کہا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے. اب یہ بات جب سنی نا حضرت ابو بکر نے, تو حضرت ابو بکر بھی رو پڑے. This was the first time he actually, he could not hold himself. تو اس سے اللہ کے رسول کا گھر گزر رہا ہے اور شہر نارمل چل رہا ہے, اور یہ قرآن کی آیت بھی نہیں آ رہی, قرآن بھی نہیں اتر رہا. بی بی عائشہ کہتی ہے I was 100% sure اللہ میری برات کر دیں گے کیونکہ I have not done anything, لیکن قرآن نہیں اتر رہا تو لوگ نہیں مان رہے. اور یہ بات بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. یعنی آپ کو حیرانی ہوگی کہ پتہ ہے قرآن کتنے دنوں کے بعد اترا ہے اس واقعے کے مدینہ آنے کے؟ 47 days کے بعد. 47 days تک she was going through this stress کہ things are happening around her, she doesn't know what's going on around her, and when she came to know about it, Quran is not coming down. اب وہ جو ہے وہ بڑی پریشان ہو رہی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اسنا میں صحابہ سے بھی پوچھنا شروع کیا. اب بیفور آئی گو ٹو دا نیکسٹ ٹاپک, میں کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اس کو علماء اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں. جیسے آپ کبھی یہ لفظ سنیں نا استرجع یا استراجع, یہ استعمال ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کے لیے. تو اس لیے بعض علماء کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ صفوان نے استرجع پڑھا, اس کے مراد ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون سے انہوں نے نکالا ہے, رجع سے, پلٹنے سے. استرجع وہ بات جو پلٹنے کی طرف ہو. اسی طرح شافعی علماء نے ایک اور مسئلہ نکالا ہے اس میں کہ حضرت صفوان نے بی بی عائشہ کو جب پایا اکیلے تو ساتھ لے چلے, کریکٹ. تو اب اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی سچویشن میں کوئی مرد کسی ایسی سچویشن میں ہو کہ کوئی عورت ہو اور اکیلی ہو اور دیر از نو وے آؤٹ فار ہر, اٹ از اوکے, یہ جائز ہے کہ تم اس کو اس کی منزل تک پہنچا دو. اور اگر اس کو تھریٹ ہو کسی بھی قسم کی تو اب اس کو اس کی منزل پر پہنچانا تم پر واجب ہو جاتا ہے, صرف جائز نہیں ہے, اب واجب ہو گیا ہے. تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے. یہ ائمہ اربعہ نے کیا ہے کہ انہوں نے چنے ہیں مسئلے سیرت سے, حدیثوں سے, ادھر سے ادھر, انہوں نے دین ایسے جمع کر کے سامنے رکھ دیا. اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب ہم صرف ائمہ اربعہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں. انہوں نے سارا کام کیا ہوا ہے. تو یہ 1300 سال سے جو علماء جو تقلید کرتے جا رہے, اتنا بڑا آدمی ہے حافظ ابن کثیر, ساری تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں فقہی مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں, کبھی فقہ میں زبان نہیں کھولتے. حالانکہ حدیث میں امام حافظ ابن کثیر حافظ کے مقام پر ہیں, اور حافظ کے مقام پہ پہنچنے کے لیے کم سے کم 3 لاکھ حدیثیں یاد ہونی چاہیے. اور صرف حدیثیں نہیں یاد ہوتی, اس کے مسائل بھی پتہ ہونے چاہیے, اس کے اسماء الرجال بھی پتہ ہونے چاہیے, اس کے جرح و تعدیل بھی پتہ, پھر آپ حافظ کے درجے پہ پہنچتے. تو اتنا بڑا آدمی, لیکن پتہ ہے کہ ان لوگوں کی جو محنت ہے کہ امام احمد ابن حنبل کو تو 10 لاکھ حدیثوں کا حفظ تھا, ان کے اوپر انہوں نے پوری فقہ بیس کی ہے,
اور زمانہ قریب تابعین تبع تابعین کا. پھر ان کے اپنے شیخ امام احمد ابن حنبل کے امام شافعی کے شیخ امام محمد کے شیخ امام ابو حنیفہ. یہ تو ساری کڑی چلی آ رہی ہے. تو خیر بہرحال تو ائمہ اربعہ کی اس میں بڑی محنت ہے کہ انہوں نے ایک ایک جگہ سے مسئلوں کے حل نکالے. تو بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں اپنی اماں کے گھر آ گئی اور اسی اثنا میں میں نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک نوجوان آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیوں اداس کیوں, why are you so worried. میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے, that's why I'm worried. تو اس نے کہا اچھا میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں, یہ تو دعا پڑھ اور اللہ جو ہے تیرا مسئلہ حل کرے گا. یہ عائشہ کہتی ہیں کہ اچھا مجھے دعا سکھا. اس نے کہا یہ دعا یہ ہے کہ اے نعمتوں کو پورا کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ, اے غموں کو دور کرنا والے, اے پریشانیوں کو دور کرنے والے, اے مصیبت کے اندھیروں سے نکالنے والے, اے فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے, اے اول اے آخر میری اس پریشانی کو دور فرما اور میرے لیے آسانی پیدا کر. کتنی خوبصورت دعا ہے, سچ بیوٹیفل ورڈز, کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکار کے مانگی گئی ہیں جو یہاں اپلائی ہو سکتی تھی. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے خواب تھا کہ عائشہ یوں مانگ. اچھا بی بی زینب اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ سے پوچھتی ہیں کہ عائشہ جب تم صفوان کے اونٹ پہ چڑھی تو تم نے کوئی دعا مانگی تھی؟ تو عائشہ نے کہا میں نے ایک دعا مانگی تھی, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ تو کافی ہے, تو وکیل ہے, تو جو ہے سارے کام پار کرا دے. تو بی بی زینب کہتی ہیں کہ عائشہ اس سے اچھی کوئی دعا ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہی وہ دعا تھی جو بی بی ہاجرہ نے مانگی تھی جب حضرت ابراہیم پلٹ رہے تھے. تو بی بی ہاجرہ دوڑ رہی تھیں. ابھی ابراہیم کو ہاجرہ کو یہ بتانے کا حکم نہیں تھا کہ میں تجھے مکے میں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب اللہ نے وحی بھیجی کہ اب بتا دے تو بی بی ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا کہ ابراہیم تیری مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہے یا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہتی پھر جا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, پھر ہمارا رب ہم کو کافی ہے. تیرا کیا خیال ہے اگر مارنا ہوتا تو وانی مار دیتا, یا اتنی دور جو لایا ہے تو کسی مقصد سے لایا ہوگا, وہ سنبھال لے گا ہمیں. So this is basically the ایمان. تو وہ ان میں ایمان تھا کہ ہم اللہ سے مانگیں گے, we'll ask with good intentions, we are pure at heart, Allah subhanahu wa ta'ala will listen to us. So بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ یہ مجھے خواب آیا, اب بھی وہی کوئی نہیں آئی. پھر حضور نے 4 لوگوں سے گواہیاں دی. اب اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے پوچھا کہ عمر تمہارا اس مسئلے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضور میں تو اس میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ, آپ کی جو بی بی عائشہ سے شادی ہوئی ہے وہ آپ نے خود کی ہے یا اللہ نے کرائی ہے؟ حضور نے کہا اللہ نے کرائی ہے, جبریل تصویر لے کے آیا تھا عائشہ کی. کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے پاک بیویاں مل جاتی ہیں, اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی. کہتے ہیں دوسری بات, میں مکھی سے مسئلہ حل کر دیتا ہوں. یہ جو مکھی گند پہ بیٹھتی ہے, اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ آپ کے جسم پہ نہ بیٹھے. آپ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی, مکھی نہیں بیٹھتی آپ کے جسم پہ. اللہ ایسی عورت کو لا کے آپ کے بستر پہ بٹھا دیں گے جس کا کردار ٹھیک نہ ہو. حضور خوش ہوئے. پھر حضور نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا جو حضور کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے. حضرت اسامہ سے پوچھا کیونکہ گھر میں آنا جانا تھا کہ اسامہ تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو حضور میں نے تو کچھ نہیں دیکھا, کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا اماں عائشہ میں, وہ تو پاک ہے. وہ مسئلہ بھی ہو گیا. پھر حضور نے حضرت علی کو بلایا. حضرت علی نے کہا کہ حضور اگر آپ اتنا ہی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں تو بی بی عائشہ کی ایک کنیز ہے بریرہ, آپ اس کو بلا کے اس سے پوچھ گچھ کر لیں, کیونکہ آپ اتنے کنسرنڈ ہیں, آپ اتنے وریڈ ہیں
کہ آپ کو دیکھ کر میں وری ہو رہا ہوں. اگر اتنا زیادہ مسئلہ ہے تو آپ چھوڑ دیں, کوئی اور عورت کر لیں, آپ کو کمی تھوڑی ہے. اب اس کے بعد حضور نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو, تم بریرہ کو بلا کے لے کے آؤ. وہ بریرہ کو بلا کے لے آؤ. بریرہ سے پوچھا کہ بریرہ بتا. تو بریرہ نے کہا کہ دیکھیں حضور, عائشہ میں کوئی نقص نہیں, کوئی عیب نہیں, بھول پن ہے, بچپن ہے کہ آٹا گوندھ کے رکھتی ہے, روٹی بنانے کے بجائے سو جاتی ہے, بکری آ کے روٹی کھا لیتی ہے, اٹھتی ہے, کہتے ہیں آٹا ختم ہو گیا. یہ تو ہے لیکن یہ نہیں ہے. تو ایسی پاک ہے جیسے خالص سونا پاک ہوتا ہے. تو یہ بھی ہو گیا. اب یہ گواہیاں بھی ہو گئیں. اب حضور نے بی بی زینب سے پوچھا, زینب تیرا کیا خیال ہے؟ تو بی بی زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ حضور عائشہ میں کوئی خرابی نہیں, وہ پاک ہے. اب یہ صحابہ کرام کی جو اوپر کا کور ہے, یہ گھر کی بات ہے, سارے گھر کے لوگ ہیں. حضرت عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں, حضرت علی جو ہے کزن بھی ہیں, داماد بھی ہیں, اور حضرت زینب جو ہیں وہ بیوی ہیں, اسامہ جو ہیں وہ منہ بولے بیٹے کا بیٹا ہے. یہ سب گھر کے لوگ ہیں. اب مدینے کے شہر والوں کی بات سنیں. حضرت ابو ایوب انصاری یاد ہیں آپ کو, جن کے گھر پہ حضور کی اونٹنی رکی تھی. ان کی بیوی نے ابو ایوب سے پوچھا کہ ابو ایوب کیا خیال ہے تیرا, اگر تو صفوان کی جگہ ہوتا تو تو وہ کرتا جو صفوان بے الزام ہے؟ ابو ایوب کہتے کبھی نہ کرتا. تو کہتی ہے اگر میں عائشہ کی جگہ ہوتی تو میں بھی کبھی نہ کرتی, اور تو بھی جانتا اور میں بھی جانتی ہوں کہ صفوان تجھ سے بہتر ہے, عائشہ مجھ سے بہتر ہے. تو ہم کیسے یہ گمان کر لیں کہ انہوں نے کام کیا ہوگا؟ یہ مدینے کے جو خالص پاک لوگ ہیں ان کی کانورسیشن یہ ہے. لیکن ایک طرف یہ چل رہی ہے بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ پریشر ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری رائے لی, تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ نے کہا کہ مدینے والوں, کیوں تم مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں پریشان کرتے ہو, کیوں تنگ کرتے ہو؟ تم جانتے ہو وہ پاک ہیں, اور وہ ایک شخص ہے جو اس کو ہوا دے رہا ہے. لیکن آپ نے نام نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ اب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ منافقین کی نشاندہی کریں. The hypocrites were still acting like they are believers. آتے تھے, نماز پڑھتے تھے. اور یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو ایسا خبیث آدمی تھا کہ جب بھی حضور خطبہ دینے لگتے تو کھڑا ہو جاتا, مومنو اللہ کا رسول کھڑا ہو گئے ہیں, غور سے سنو, بیٹھ جاتا. تو اب ایسے آدمی پہ تو شک ہی کوئی نہیں کر سکتا, اور پیچھے بیٹھے آگ لگا رہا ہے. تو اس قسم کا آدمی تھا. تو اب کیا ہوا کہ اوس اور خزرج میں پھر کھٹ پٹ ہو گئی, کیونکہ یہ جو ہے وہ خزرج سے تھا. تو اوس سے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے. حضرت سعد بن معاذ اوس کے سردار تھے. انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور اگر تو یہ گستاخی ہمارے قبیلے کے کسی آدمی نے کی ہے تو ہم حاضر ہیں اس کی گردن اڑا دیتے ہیں. تو سعد ابن عبادہ بھی بیٹھے تھے, ان کو پتا تھا عبداللہ ابن ابی کر رہا ہے, وہ بھی کھڑے ہو گئے. کیونکہ اب دیکھیں نا, یہ ابھی تربیت نفس نہیں ہوئی ان لوگوں کی, ابھی ہو رہی ہے. ابھی بھی وہ چیز ہے ان میں کہ قبیلہ, کیونکہ یہ دو قبیلے ایسے تھے کہ دوسرے کے خون کے پیاسے قبیلے تھے. تو کھڑے ہو گئے, کہتے اچھا ہمارے قبیلے کا آدمی اس لیے تم کہہ رہے ہو, تمہارے کا ہوتا نا تو تم کبھی نہ کھڑے ہوتے, ہم کھڑے ہوتے. اب دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی. ادھر سے سعد ابن معاذ کا کزن کھڑا ہو گیا, حضرت اسید ابن حدیر. انہوں نے کہا یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تپڑ نہیں ہے, ہم تم میں گھس کے بھی مار سکتے ہیں ان کو. اب جو پھر معاملہ خراب ہوا, اللہ کے رسول نے کہا دیکھو ایسے نہیں کرو, بیٹھ جاؤ, یہ معاملہ یہیں ختم کر دو. تو آپ نے وہیں ختم کر دیا. ابھی فی الحال تو آپ نے ختم کر دیا وہی معاملہ, لیکن بات ابھی دل میں رنجش آ گئی ہے. تو رنجش کیسے ختم کی؟ جب معاملہ ختم ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا, تو ایک دن آپ سعد ابن معاذ کے پاس گئے, اس کا ہاتھ پکڑا اور سعد ابن عبادہ کے گھر چلے گئے. اور عربوں میں یہ قاعدہ تھا, کوئی گھر آ جائے نا, کتنا بڑا دشمن ہو, اس کو کچھ نہیں بولتے. آ جاؤ, بٹھایا, کھانا کھلایا, بات ختم ہو گئی. تھوڑے دن گزرے, سعد بن عبادہ کا ہاتھ پکڑا, سعد بن معاذ کے گھر لے گئے, اس نے بٹھایا, کھانا کھلایا. اب دونوں نے ایک دوسرے کا کھا لیا نا, تو اب نمک تو حلال کرنا ہے, رنجش ختم ہو.
تو آپ نے بڑا ٹیکنیکلی اس معاملے کو, کیونکہ یہ دونوں سردار ہیں, ان میں رنجش ہوتی تو آئندہ ٹائم میں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا وی ڈونٹ نو, تو آپ نے اس کو وہیں ختم کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اب بی بی عائشہ کے پاس آئے. بی بی عائشہ سے کہا کہ دیکھو عائشہ, اگر تو تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگو, اور نہیں کیا تو نہیں کیا. بی بی عائشہ کہتی ہیں اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں نے کیا ہے جو کہ جھوٹ ہے تو آپ مان لیں گے, اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے نہیں کیا ہے جو سچ ہے تو آپ نہیں مانیں گے. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں اتنے غصے میں تھی اور میرے آنسو سارے ضبط ہو گئے تھے بات سننے کے بعد. میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا, مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا, اتنے غصے میں تھی. میں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میرے سارے غم کا مداوع میرے رب کی طرف. اس کے بعد میں جا کے کونے میں لیٹ گئی. اچھا, حضرت ابو بکر اور میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا. جب حضور نے بات کی میں نے اپنی ماں سے کہا جواب دیں. ماں نے کہا میں کیا کہوں. ابو بکر کی طرف دیکھا, ابا آپ جواب دیں. حضرت ابو بکر نے کہا میں کیا کہوں. اچھا, ابھی آپ اس کو یوں تنازع میں دیکھیں کہ حضرت ابو بکر سسر تھے کس کے, رسول کے, اور رسول کا کانٹیکٹ کہاں سے ہوتا ہے, عرش سے. میں اس معاملے میں کیسے بات کروں جس میں عرش والا نے ابھی تک بات نہیں کی. یہ ادب تھا. تو مقام ادب نے ابو بکر کے مقام باپ کو روک دیا کہ نہیں, یہاں نہیں بولنا, یہاں گستاخی ہو گئی تو تیری آخرت برباد ہو جائے گی. ماں کا بھی یہی حال تھا, ماں نے بھی ادب میں نہیں بولا. تو اگر عام معاملہ ہو تو ماں باپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اولاد کو, لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا. یہاں معاملہ گستاخ رسول ہو جاتا. اس لیے دونوں رک گئے. دونوں نے کہا ہم کیا کہیں اللہ کے رسول کو, وہ تو وہی آتی ہے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ جا کے لیٹ گئی ہے, تو حضرت ابو بکر کو غصہ آیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کر رہی ہے عائشہ. اچھا, وہ میاں بیوی میں یہ ہوتا ہے, اور گھر میں بیوی کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن ہوتی تھی. بیوی شوہر سے بات کرتی ہے, وہ گستاخی نہیں ہوتی, وہ پیار ہوتا ہے, وہ محبت ہوتی ہے. تو اب لیکن حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کیا اس نے. تو اب وہ جو مارنے کے لیے اٹھے تو اس وقت دیکھا کہ اللہ کے رسول پہ وہی آ رہی ہے تو رک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی آیتیں اتری سورہ نور کی. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے وہی ختم ہوئی تو آپ کے چہرے پر جو پسینے کے آثار تھے, بی بی عائشہ کہتی ہیں ایسا لگتا تھا کہ موتی جگمگا رہے. اینڈ یو ور سو ہیپی. آپ نے بی بی عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ عائشہ, تمہارے رب نے آسمان سے تمہاری برات کر دی ہے, تمہیں فری کر دیا ہے آف آل ایکوزیشنز. تو اس وقت بی بی عائشہ کی اماں نے کہا عائشہ اٹھو اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نہیں کرتی, میں تو صرف اللہ کا کروں گی, اس نے بری کیا مجھے. اگر کوئی عام آدمی بولے تو یہ گستاخ رسول ہوگا, بیوی بولے کہ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ میاں بیوی کا معاملہ ہے, اس کے اندر وہ دل سے نہیں بول رہی ہے, یہ اس کا لاڈ ہے, یہ اس کا ناز ہے. تو ہر چیز کو کانٹیکس میں دیکھنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکس لے لیں. اس لیے ہمارے ایک استاد تھے, وہ ان کے والد صاحب, وہ کہتے تھے, ہمارے والد صاحب کہتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے, لیکن جو قرب عائشہ کو نصیب ہے وہ کس کو نصیب. وہ یہ بات کر گئی, عام آدمی نہیں کر سکتا, جرت نہیں کر سکتا. اچھا, اب دیکھیں حضور کیا کر رہے ہیں. اب بی بی عائشہ بیٹھی ہے نا, حضور بی بی عائشہ کا ایسے دامن ہوتا ہے نا, دامن پکڑ کے اپنی طرف ایسے کھینچ رہے ہیں, اور بی بی عائشہ چھڑا رہے ہیں. عام آدمی چھڑائے تو کیا ہوگا, گستاخ رسول ہوگا. کیونکہ حکم قرآن کا کیا ہے, تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور اللہ کا رسول بلائے تو نماز توڑ کے آنا ہے. یہ اللہ کے رسول ہے, اور اللہ کے رسول کا کام ختم کر کے نماز میں واپس جب جاؤ گے تو وہیں سے نماز اٹھاؤ گے جہاں سے چھوڑی تھی, دوبارہ نہیں پڑھنی. اور اس واقعے کو بھی ہم ڈیل کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز کے درمیان میں صفیں چیرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے.
حضرت ابو بکر نے حضور سے بات کی, حضرت ابو بکر پیچھے جا کے شامل ہو گئے جماعت میں, حضور نے جماعت وہیں سے اٹھائی جہاں سے ابو بکر نے چھوڑی تھی, نماز سب کی پوری ہوئی, نماز سب کی ہوئی. نبی کا مقام اور ہے, یہ مقام نہیں سمجھتا آج کا مسلمان کہ نبی کون ہے. نبی کا اتنا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے, اور ہمارے نبی کا تو اتنا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے کہ اس لیے تو علماء تڑپ جاتے تھے جب حضور کا نام آتا تھا, ہل جاتے تھے اور آپ کی محبت میں گرفتار رہتے تھے. کہ ایسے علماء ہوتے تھے کہ مصر میں ایک گزرے ہیں, وہ کہتے تھے کہ حضور اگر میری نگاہوں کے سامنے سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل ہو جائیں تو میں اس وقت خود کو مسلمان نہیں تصور کرتا. یعنی وہ جاگنے کی حالت میں بھی دیدار مصطفیٰ میں رہتے تھے, صرف خواب میں نہیں, صرف مراقبوں میں نہیں, یہ ان کا عشق تھا. تو بی بی عائشہ کو حضور ایسے کھینچ رہے ہیں اور بی بی عائشہ دامن چھڑاتی ہیں, اور حضرت ابو بکر نے کہا گستاخی کرتی ہوں, مارنے کے لیے آگے آئے. تو اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر میں تجھے قسم دیتا ہوں نہ مارنا, قسم دیتا ہوں نہ مارنا. تو حضرت ابو بکر رک گئے, لیکن یہ گھر کا ماحول تھا ان کی. اب باہر کیا کیا, جب آپ باہر آئے آپ نے خطبہ دیا, قرآن کی ساری آیتیں پڑھ کے سنائیں, اور اس میں وہ آیت بھی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, جنہوں نے حضرت عائشہ پر یہ بہتان لگایا, اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا افک. حالانکہ بہتان بھی عربی کا ورڈ ہے, اردو کا نہیں ہے. افک کا مطلب ہوتا ہے ایسا بہتان جو اپنی ہائٹ پر ہو, اس سے بڑی بات کوئی نہ ہوئی ہو, اتنا بڑا جھوٹ ہو کہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا, اس کو کہتے ہیں افک, اس لیے اس کو کہتے ہیں واقعہ افک. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی سورۃ النور میں. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت نازل کی, آیت نمبر 4, اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات, وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں جھوٹا محصنات پر, پاک دامنوں پر. حالانکہ یہاں پہ صیغہ جو ہے, جو عربک کا جو ورڈ ہے وہ مؤنث کے لیے ہے, یعنی کہ فیمنن کے لیے ہے. لیکن علماء نے جو تحقیق کی ہے اور جو فقہی مدارج میں آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس میں دونوں جینڈر شامل ہیں, پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت. ثم لم یأتوا بأربعة شہداء, اور 4 گواہ نہ لا سکیں, یعنی وہ جو الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکیں. یہ نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی اور عورت کو بولو 4 گواہ لاؤ. جو الزام لگاتا ہے وہ گواہ لائے کہ 4 گواہ لاؤ, اور اگر نہ لا سکو تو کیا ہو, فجلدوہم 80 جلدتن, تو 80 کوڑے مارو. کہ تم نے ایک پاک عورت, پاک مرد کو بدنام کر دیا, سرے عام مارو تاکہ پتہ ہو لوگوں کو کہ یہ کتنی گھناؤنی حرکت ہے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, اور ایسے شخص سے زندگی بھر کبھی گواہی قبول نہ کرو. In the court system you will never going to take him as a witness ever. اتنا بڑا سنگین جرم ہے, اتنی سنگین سزا ہے اس کی, کسی کے اوپر ایسی بات رکھنا جو اس نے نہیں کی ہو. اور اللہ نے عرش سے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ فاسق ہیں, وہ مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم فرمایا اور کہا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں, من بعد ذلك اصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ پھر معاف کرنے والے ہیں. اب یہاں پہ علماء نے ایک ٹرمینالوجی دی ہے ہمیں. یہ جو آرٹیکل ہوتا ہے فقہی کتابوں میں, اس کو کہتے ہیں دی آرٹیکل آف قذف. آرٹیکل آف قذف, الزام لگانے والے کو کہتے ہیں قاذف, اور جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقذوف. اس کے اوپر اتنی زیادہ آرٹیکلز ہیں کہ اگر ہم probably if we start going through the details, we're probably going to take us 2-3 hours to go through the details. کہ کن حالات میں قاذف کی گواہی لی جائے گی اور نہیں لی جائے گی, کن حالات میں اس کے اوپر سزا لاگو ہوگی, کن حالات میں اس پہ سزا لاگو نہیں ہوگی. اور یہی حال پھر مقذوف کا بھی ہے.
تو اتنے زیادہ کیریکٹرسٹکس اینڈ پیرامیٹرز ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں دو باتیں ہیں, ایک تو وہ فاسق ہے, دوسری ان کی گواہی کبھی نہ لو. تو اب جو آگے بات آ رہی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے اور عمل صالح کرنا شروع کر دیں تو پھر اللہ معاف کرنے والے ہیں. تو اب یہ جو توبہ ہے اس کے بعد کیا ان کی گواہی قبول ہو جائے گی؟ کیونکہ پہلی آیت میں تو دو باتیں ہیں نا. اب اس پہ علماء نے بحث کی ہے, عربی گرامر کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس زمانے کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کا اطلاق صرف آیت کے آخری جز پہ ہے یا دونوں جز پر ہے. تو اس لیے قرآن جو ہے فقہی معاملات میں پیچیدہ ہے, لیکن جب ہم گھر میں خود پڑھ کے فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی آیتیں نازل کی, کوئی 18 آیتیں نازل کی اس زمن میں, اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنو وَيُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ, ہم کھول کر یہ مسئلہ تمہارے سامنے بیان کر دینا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ علم بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی. اب ان آیتوں کو ہم بالکل سرسری طور پر موازنہ کریں. اب اللہ تعالیٰ اس پورے واقعے کو سورہ نور کی 11 آیت سے بیان کرتے ہیں. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم, اللہ منافقین کی تو بات ہی نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں جو افک کے لپیٹ میں آ گئے وہ تم میں ہی سے تو کچھ لوگ تھے. لا تحسبوه شرا لكم, یہ نہ خیال کرنا کہ یہ شر ہے, وَهُوَ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. کیوں؟ اگر یہ معاملہ نہیں ہوا ہوتا تو ہمیں اس سزا کا پتہ چلتا, پھر بعد میں سب لڑ رہے ہوتے کہ اس پہ سزا ہے نہیں ہے, دیں نہیں دیں, چھوٹی بات ہے بڑی بات ہے, اس میں تو خیر ہوگی. اللہ نے خود ہی فیصلہ کر دیا جو بہتان لگائے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے تم نے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, جس نے جتنا گناہ اپنے حصے میں سمیٹا وہ اتنا ہی گناہگار ہے. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ, اور بڑا بوجھ اٹھایا, لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے سخت عذاب. تو اللہ ابھی سے بتا رہے ہیں, لیکن جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے بھی سخت عذاب ہے. اور مومنوں ایک بات تو بتاؤ, لولا اذ سمعتموه, جب تم لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑی تھی, ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, تو تم نے اپنے اندر یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ کن لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں اور تم لپیٹ میں آ گئے. تمہارا تو یہ کیریکٹر ہونا چاہیے تھا کہ تم سارے ایک ہوتے اور کہتے وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ, یہ غلط بات ہے, بہتان ہے. اور سنو, لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ, اور یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ عبداللہ ابن ابی کیوں نہیں لے کے آئے؟ 4 آدمی لے کے آتا نا, کسی کو تو سامنے لاتا, اس نے دیکھا اس نے دیکھا اس نے دیکھا, کسی کو بھی نہیں لایا. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ, اور جب یہ گواہ نہ لا سکے, فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں. اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی. اچھا پھر اللہ نے آگے کہا, مومنو اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ جس چکروں میں تم پڑ گئے تھے ہم سخت عذاب نازل کر کے تباہ کر دیتے. اللہ نے اتنی سختی کیوں فرمائی اس بات پر؟ 2 وجوہات. ایک تو یہ کہ انسان کی عزت اللہ تعالیٰ نے عرش پہ کروائی تھی جب آدم کو بنایا تھا, اور سب سے کہا تھا کہ یہ اشرف المخلوقات, تم میرے اشرف المخلوقات کو ذلیل کرتے ہو. ایک جھوٹی بات پر. دوسری بات, عائشہ کا نکاح میں نے کرایا تھا عرش سے, تم میری پسند پہ انگلی اٹھاتے ہو. Who are you? تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ اس لیے استعمال کیے اور کہا اذ تلقونہ بألسنتکم, اور جب تم اپنی زبانوں سے ایک دوسرے سے یہ باتیں ڈسکس کر رہے تھے محفلوں میں بیٹھ کر, وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم, اور تم وہ باتیں کر رہے تھے جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں تھا. You were all part of the rumor mill. اور تم کیا سمجھتے تھے؟ ھذا عمل حینا,
قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم سمجھتے کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اللہ اکبر، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات کر دی تم نے۔ اور سنو مومنو، جب تم نے یہ سنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا رائٹ اوے؟ ایک تو پچھلی آیت میں کہا تھا نا یہ سوچا کیوں نہیں، اب اللہ کہتا ہے ان نتکلم بہذا، تم نے فوراً کہا کیوں نہیں کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور سنو، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی نہ کرنا، اگر مومن ہو تو پھر کبھی نہ کرنا۔ اس لیے اللہ نے کہا جو یہ کرے گا وہ مومن نہیں ہے، وہ فاسق ہو گیا، وہ نکل گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اللہ کیوں چاہتے ہیں کہ تم لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں نہ کرو؟ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ الزام لگانے والا 4 گواہ لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہاری محفلوں میں اس طرح کی باتیں ہوں کہ ادھر بیٹھے اس پہ الزام لگا دیا، ادھر بیٹھے اس پہ الزام لگا دیا۔ تمہاری محفلیں اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ جو ابھی اٹھ کے گیا ہے تمہارے پاس سے، ابھی وہ اٹھ کے گیا تم نے اس کی برائی شروع کر دی، اور یار چھوڑو یہ تو ایسا آدمی ہے، او ابھی یار وہ صاحب آنے والے ہیں، یار دماغ کھا جائیں گے یار۔ اللہ کہتے ہیں ایسی محفلیں نہ کرو، لوگوں کے ساتھ ایک رویہ اختیار کر کے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے اس سے ہدایت پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو اگر آپ کو انٹرسٹ ہے کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سورۃ النور کی 4 اور 5 آیت کی پھر تفسیر آپ دیکھیں کہ علماء نے جو اس کے اوپر کیا کیا بحثیں کی ہیں، اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اس پہ کیا رائے دی ہے، ان میں کیا علمی اختلافات ہیں، اور وہ کس مسئلے میں کیا رائے اختیار کرتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر پھر بڑی ڈیٹیل موجود ہے۔ تو اچھا، پھر اس کے اندر ایک آخری بات، اسی سال جو ایک بات ہوئی وہ نماز کسوف اور نماز خسوف، یہ 2 نمازیں ہوتی ہیں۔ تو جب سورج کو گہن لگتا ہے تو جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز کسوف ہوتی ہے، اور جب یہ گرہن چاند کو لگتا ہے تو جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز خسوف ہوتی ہے۔ کسوف، خسوف، یہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اللہ جو قادر ہے اتنے بڑے نور کو بے نور کرنے پہ، وہ کس چیز پہ قادر نہیں ہے؟ تو اب تم پہ لازم ہے کہ humble yourself۔ جب تم اتنی بڑی اللہ کی نشانیاں دیکھو تو تم پہ لازم ہے کہ you should humble yourself، نہ کہ تم دوربینیں لے کے بیٹھے دیکھتے رہو، تصویریں کھینچتے رہو، پھر فیس بک پہ اپلوڈ کرتے رہو، آج میں نے چاند گہن کی تصویر لی ہے and wait to get 200 likes۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو، اپنے اندر یہ انکساری پیدا کرو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز کسوف بہت ڈفرنٹ نماز ہے، ایسے ہمارے عام نماز کی طرح نہیں پڑھی جاتی۔ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، فاتحہ کے بعد لمبی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک رکوع ہوتا ہے، آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ تلاوت ہوتی ہے، یہ بھی لمبی تلاوت ہوتی ہے لیکن پہلے سے کم ہوتی ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، اور دونوں رکوع بھی لمبے ہوتے ہیں۔ رکوع کے بعد پھر 2 سجدے ہوتے ہیں عام نماز کی طرح، پھر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ایک لمبی قرأت ہوتی ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر اٹھتے ہیں، پھر قرأت ہوتی ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر 2 سجدے ہوتے ہیں، پھر سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو 2 رکوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، 2 تلاوتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لمبی پڑھی جاتی ہے۔ اب ائمہ میں اس میں اختلاف ہے کہ جہرن پڑھیں کہ سرن پڑھیں، زور سے پڑھیں کہ آہستہ پڑھیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ پڑھی اسی طرح جاتی ہے۔ وما علينا الا البلاغ، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربنا زدنا علما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا المسلمين سبقونا بالايمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ہو گیا ہے، ہو گیا ہے، پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہو گیا وقار بھائی؟ ایکسلنٹ جاب صاحب بھائی، اللہ حافظ۔ ایکسلنٹ، اللہ حافظ۔